کائنات کا کوئی ایسا فرد نہیں کہ جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں نہ کی ہوں، لیکن اللہ کی اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم اس کا شکر بچا نہیں لاتے۔ آپ اور میں ہمیں قدم قدم پر رب کی نعمتوں کا سہارا نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ کی اتنی کرم نوازیوں اور اتنی عنایات کے باوجود ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی اور بہت سارے فضل و کمالات سے نوازا۔ قرآن مجید رب کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ماہ رمضان میں اعتکاف کے 10 دن یہ رب کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، لیکن یہ دن بھی جس طرح گزارنے کا حق ہے ہم اس طرح نہیں گزار پاتے۔ چاند رات اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی انعام کی رات ہے، لیکن ہم اس کو بھی رب کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ولادت مصطفیٰ وہ رب کی عظیم نعمت ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ بھی ناشکری میں گزار دیتے ہیں۔ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم کا دن ہے، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رب کی جو اس نے ہمیں عطا کی، لیکن ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، چلنے پھرنے بولنے کی صلاحیت ہے، یہ سب رب کی نعمتیں ہیں، اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم سے بڑا ناشکرا کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں۔ اگر آپ سورہ رحمان اٹھا کر دیکھیں، سورہ رحمان کی تلاوت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سورہ رحمان میں ابتدائی چند آیات کے بعد آگے سورہ رحمان آخر تک اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ ایک آیت آتی ہے اور اس آیت کے بعد پھر کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو سب سے ناشکری مخلوق ہے یا جنات ہیں یا انسان، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ رب کی شکر گزاری میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور انسان اور جن یہ اس کی نعمتیں حاصل کر کے، اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور رب کا شکر تو انسان اگر ادا کرنا چاہے تو جس طرح اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے اس طرح ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ جب کرونا وائرس اس کی نئی
جب لہریں گردش کر رہی تھی، اس وقت میں نے ایک اخبار کا جو ہے وہ تراشا سوشل میڈیا پر دیکھا۔ اس میں ایک یورپین کنٹری کا ایک بزرگ تھا، 80-90 کی قریب اس کی عمر تھی۔ اس نے اپنی ایک رپورٹ لکھی، اپنا ایک بیان لکھا، اس نے انٹرویو دیا ایک اخبار کو۔ اس انٹرویو میں اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ہمارے لیے وہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے قابل غور بات ہے۔ اس نے کہا جی میں بیمار ہو گیا، جس طرح ساری دنیا کورونا میں مبتلا ہو رہی تھی، میں بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، داخل ہو گیا، وہاں پر میرا علاج چلنا شروع ہو گیا۔ میری حالت اتنی تشویشناک ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ مجھے آکسیجن کی پرابلم آنے لگی، میرا سانس لینا دشوار ہو گیا، میں وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ اب پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے مصنوعی سانسیں لگا دی۔ ایک دن اور ایک رات کو کہتا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل میں جو ان کے ایک سسٹم تھا، اس کے تحت انہوں نے مجھے مصنوعی سانسیں لگائی۔ ایک دن ایک رات تک میں وہ مصنوعی سانسیں لیتا رہا، پھر اللہ نے کرم کیا، میری سانسیں بحال ہو گئی، معاملات ٹھیک ہو گئے۔ کہتا جب میں ہاسپٹل سے فارغ ہوا تو اس دن کا انہوں نے 10 لاکھ روپے مجھے بل دیا، ان کے ملک کے حساب سے پاکستانی جو کرنسی بہت زیادہ، 10 لاکھ کا مجھے بل دیا۔ اور بل پڑھ کے میں رونے لگ گیا۔ یہ اس بزرگ کا بیان ہے، کہنے لگا میں ایز اے مسلم، اس نے کہا میں نے وہ بل پڑھ کے رونے لگ گیا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی پاکستانی ڈاکٹر تو ہے نہیں، بھئی مرتا ہے مر جائے، روتا رہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کہنے لگے ڈاکٹروں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید بابا جی غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بل پے کرنے کے، تو وہ مجھے جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ لگتا ہے غریب ہیں، بل جو ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، ہم آپ کا کوئی متبادل انتظام کرتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے نہیں، اگر تم اس سے دگنا بل بھی مانگتے تو میں ادا کر دیتا، پیسے مجھے بلنا دے رکھے، بل میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا پھر ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا کہ پھر روتا کیوں ہے، بل دیکھ کر تجھے رونا کیوں آ گیا، رویا کیوں ہے؟ تو بابا کہنے لگا کہ میں بل دیکھ کر پیسوں کی وجہ سے نہیں رویا۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں رویا اس وجہ سے ہوں کہ آج جب میری حالت تشویشناک تھی، میں موت کے منہ میں تھا، مجھے سانسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے مصنوعی سانس لگائے، اور ایک دن ایک رات وہ مصنوعی سانس تم نے مجھے دیے، اور اس کے بدلے میں تم نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ میں تو حیران اس رب کی نعمتوں پر ہوں کہ 80 سال ہو گئے ہیں جو اس کی قدرت سے میں سانس لے بھی رہا ہوں، سانس باہر بھی نکال رہا ہوں، لیکن کبھی اس نے مجھے بل نہیں بھیجا کہ آج دن کا اتنا بل بن گیا ہے۔ کہا میں تو اتنا ناشکرا ہوں کہ تمہاری مصنوعی سانسیں میں نے ایک دن لی ہیں، 10 لاکھ کا بل تم نے میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ جس رب کی نعمتیں میں 80-90 سال سے کھا رہا ہوں، اور اس کی آزاد فضاؤں میں 80-90 سال سے میں سانس لے رہا ہوں، اس نے مجھے ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، میری بارگاہ میں تو نے سجدہ تو نہیں کیا، اور بدبخت ہٹا کٹا ہوگا تو نے روزہ بھی نہیں رکھا، پھر بھی دوسروں کے ساتھ کھانے کے لیے جس طرح دوسرے کھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں روزہ نہیں ہوتا، روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں، نہیں کرتے، کھاتے ہیں، لیکن اس رب نے پردہ ڈالا ہوا، وگرنہ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جانا تھا کہ
اگر کوئی زنا کر کے آیا ماتھے پہ لکھا ہوگا زانی ہے، شراب پی کے آیا ماتھے پہ لکھا ہوگا شرابی ہے، چور ہے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا چور ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کیا کیا کر کے آتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ چلا کہ کیا کر کے آتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو رویا اس وجہ سے ہوں کہ اس رب کی دنیا میں 90 سال سے سانس لے رہا ہوں، اس نے کبھی مجھ سے حساب نہیں مانگا کہ تمہارے وینٹیلیٹر پر میں نے ایک دن گزارا ہے اور تم نے 10 لاکھ کا مجھے حساب جو ہے وہ لینے کے لیے کہا ہے اور بل پے کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں حیران ہوں کہ اتنی مخلوق کا جو خیال رکھتا ہے وہ رب وحدہ شریک کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے اپنی مخلوق پر کہ اب اتنی نعمتیں دیتا ہے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. تو دوستان محترم، ہمیں تو ہر سانس پر، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بزرگ صوفی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی سفر میں تھا تو ایک بہت بوڑھے آدمی کو دیکھا اور وہ بڑا کمزور اور اللہ کی عبادت میں مشغول. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ 80 سال ہو گئے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں اسی حالت میں ہوں، رب کی عبادت کر رہا ہوں. میں یہ تو جو بات بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس رمضان کے ہم نے روزے رکھ لیے تو ہم نے حضور پر، اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ من ذالک کا احسان کر دیا، یا 5 وقت مسجد میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات تو بڑی بلند ہے نا حضور کے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار مسجد میں آ کے ہم نے مولوی صاحب کے انتظامیہ پہ احسان کر دیا. اور پھر جو ہے وہ آگے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جی آج آپ تھوڑی سی دیر سے پہنچے تھے، کیوں خیریت تھی؟ حالانکہ ویسے حساب اس پر ہونا چاہیے کہ اگر مولوی صاحب دیر سے آئیں تو ان سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں تو پھر جب وہ دیر سے آئے مولوی صاحب بھی تو پوچھیں نا جناب آپ مغرب پڑھنے نہیں موجود تھے، آپ نے آج اصل کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا. عجیب معاملہ ہے. تو بہرحال وہ بزرگ کہتے ہیں 80 سال ہو گئے ہیں میں اس کی حالت میں رب کی عبادت کر رہا ہوں. کہنے لگا کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو. اب یہ دیکھیے یہ کتنا، اور اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ہی اس کا جو ہے وہ شریک حیات کروں. کہتے ہیں اللہ نے یہ خواہش ہماری پوری کی، وہ میری بیوی بن گئی. اور جب وہ میرے گھر کے اندر آئی پہلے دن تو اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے یہ بات کی کہ ہماری جو دل کی خواہش تھی رب نے پوری کر دی. اب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک رات ایک دن ہم نے اسی طرح گزارا، دوسرا دن پھر وہی بات کی، پھر اسی طرح گزارا. وہ کہنے لگا 80 سال ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی دوسرے حوالے سے بات کی ہے. 80 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت کر رہی ہے. 80 سال ہو گئے ہیں، میں بھی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہوں. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں اور رب کا کتنا کرم ہم پر ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جن لوگوں کو شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جائے صبر کرنے کی، اور اگر کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان آیا ہے، اس کی قدر کریں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں.